السلام علیکم۔ میں نے جب نیلم کو دوسری حالت میں دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا نیلم نے مجھے اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور مجھے پانی پلا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو نیلم نے کہا کہ کیا ہوا سلمان، تم ٹھیک تو ہو؟ پیارے دوستو، میرا نام سلمان ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ میرے گھر میں ٹوٹل 4 افراد ہیں، میں، میری بہن صنم، میری امی اور میرے ابو۔ میرے ابو سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں، میری بہن پڑھاتی ہے، مجھ سے 4 سال بڑی ہے اور امی گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوستو، ویسے تو میں نے بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا تھا، 17 سال کا میں تھا، لیکن مجھے خود یاد نہیں تھا کہ کون سی لڑکی کو کس جگہ لٹایا ہے، یعنی مجھے تعداد ہی معلوم نہیں تھی۔ لیکن نیلم ایسی لڑکی تھی جس پر پورا اسکول فدا تھا، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ اسکول کیا، وہ جہاں بھی جاتی تھی، بازار، مارکیٹ، جو اسے ایک نظر دیکھتا تھا وہ پلٹ پلٹ کر اسے بار بار دیکھتا تھا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، شاید کوئی ایسی لڑکی مل جائے، ایک جو اس کے برابر خوبصورت ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی وہ نیلم تھی۔ یار، جتنی وہ خوبصورت تھی نا، اتنی وہ خوبصورت بھی تھی، کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب میں نیلم سے دوستی کروں گا اور ضرور کروں گا، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا۔ وہ لڑکا بھی بہت شریف اور سلجھا ہوا تھا اور لڑکیوں کے چکر میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے نیلم کو دیکھا کہ کبھی کبھار وہ عمران سے بات کر لیتی تھی، لیکن کسی کام کے سلسلے میں۔ کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ عمران سے لے لیا کرتی تھی۔ اچھا دوستو، میرے پاس ایک گاڑی تھی، کار، چھوٹی سی کورے، جس کے بلیک کلر کے شیشے تھے، اور میں نے تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ یار، کیونکہ پیسہ تو ابو سعودی عرب سے بھیجتے تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، میری بہن بھی پڑھاتی تھی اور میں پڑھتا تھا۔ ہماری ایک میڈم تھی اسکول میں، ان کی بیٹی بھی ہماری کلاس میں پڑھتی تھی۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ میں بھی دکھنے میں بہت خوبصورت اور اسمارٹ تھا، اور یار میری باڈی بھی بڑی اچھی تھی، اور جب میں چشمہ لگا کے نکلتا تھا تو لڑکیاں مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری لڑکیوں کو میں لٹا چکا ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں نیلم کو لٹانے سے پہلے کئی ایسی لڑکیاں آئیں گی جن کو میں لٹا چکا ہوں۔ آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ کہانی سن کے۔ میری میڈم کی جو بیٹی تھی، ان کا نام کرن تھا، وہ مجھے پسند کرتی تھی اور میں بس صرف اسے استعمال کرنے کے لیے اس سے بات چیت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کرن نے کہا کہ سلمان، میرے گھر پہ آنا، مجھے تم سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ کرن، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میرا مشکل ہے تمہارے گھر آنا۔ تو کرن نے اپنی امی کو بولا کہ مجھے سلمان سے کام ہے، وہ گھر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر میڈم نے مجھے اپنے روم میں بلایا اور کہا کہ سلمان، کیا ہوا تمہیں؟ کرن بلا رہی ہے، تم گھر پہ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میڈم، مجھے کام تھا، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں ضرور آؤں گا۔ میڈم مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو کسی کام سے باہر ہوں گی اور میرے ہسبینڈ بھی جاب پہ ہوں گے، تو تم تھوڑا جلدی آ جانا اور کرن کا خیال رکھنا، وہ گھر پہ اکیلی ہوگی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ موقع اچھا ہے، چلا جاتا ہوں، کرن کا جو بھی کام ہے وہ کام بھی کر دوں گا اور آج اسے لٹا بھی دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم، میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں کرن کا ٹھیک سے خیال رکھوں گا۔ پھر میں اسکول سے گھر آیا، میری بہن ثنا بھی میرے ساتھ تھی۔ امی نے کہا تم دونوں فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ پھر میں واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کے واپس آیا، یونیفارم چینج کی
اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں میری بہن صنم بھی چینج کر کے آ گئی اور وہ بھی فریش ہو کے آئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ناظرین اکرام، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو صرف اور صرف اسی یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور کا شکریہ۔